کوئی بھی مخلوق وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں میرے حضور علیہ السلام پہنچے۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ ان رفعتوں تک پہنچے جو انہی کا مقصود تھا۔ حضور کا ارتقاء ایسا ہے کہ فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ حاملین عرش بھی پیچھے رہ گئے، حضور آگے بڑھ گئے۔ فرشتوں کا سردار اور امام طائر سدرہ نشین، وہ بھی سدرہ پہ جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، لو دنوت خطوۃ لہ ترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ تجلیات کا وفور اتنا ہے، آگے جانا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام گئے، کہاں تک گئے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بشر بھی پیچھے رہ گئے اور نور بھی پیچھے رہ گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نور بشر دا جھگڑا چلیا، سدرہ تے جا کے گل مک گئی۔ اور میں کہتا ہوں سدرہ تو دور کی بات ہے، مسجد اقصیٰ میں بات ختم ہو گئی۔ نوریوں کا امام بھی پیچھے کھڑا ہے اور بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ وہاں سے بھی پیچھے آ جائیں، ام ہانی کے گھر میں ہی بات ختم ہو گئی۔ بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں۔ اللہ اکبر، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا جبریل و قبل قدمہ، جب جبریل حاضر خدمت آئے اللہ کے حکم سے تو حضور استراحت فرما رہے تھے، سو رہے تھے حضور، اور دروازہ مقفل تھا۔ اب ادب کا تقاضا نہیں تھا کہ دروازے کو دستک دی جاتی، تو کہا گیا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دو۔ اللہ اکبر۔ اب جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے، ایک پر اتنا ہے۔ ایسے 600 دوری پر ہیں، تو جس کے 600 اتنے بڑے بڑے پر ہیں اس کا جسم کتنا ہوگا۔ لیکن ام ہانی کے ایک چھوٹے سے کمرے کی چھت پر ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے وہاں سے آئے، دنیا کو پیغام دیا، محبوبوں کی دہلیز پہ آئیں تو چھوٹے ہو کے آیا جاتا ہے، بڑائی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب آ تو گئے اور حضور کے قدموں کی جانب کھڑے ہو گئے۔ اب حضور استراحت فرما رہے، جاگ رہے ہیں پاسباں، یار ہے خواب ناز میں۔ تو اب کیا ہوا؟ مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے، تو آواز ہے یا جبریلو قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدم چوم۔ تیرے کافوری ہونٹ جب حضور کے قدموں پہ لگیں گے اور اس کی ٹھنڈک اور تراوت محسوس ہوگی تو حضور بیدار ہو جائے۔ ویسے بھی محبوب کی آنکھیں ہی بند ہوتی ہیں، دل تو جاگ ہی رہا ہوتا۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی۔ تو حضور آنکھیں کھول دیں گے، اللہ اکبر، اور وہ آنکھیں کھلیں گی تو کسی نے کہا تھا کہ آنکھیں کے باب حرم کھلا ہوا، آنکھیں کھلتی ہیں لگتا ہے جس طرح کعبے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل نے حضور کے مبارک قدموں پہ اپنے نورانی ہونٹ رکھ دیے، قبل قدمہ، بار بار چوم، ایک بار نہیں، جب تک محبوب بیدار نہیں ہو تیرے ہونٹ حضور کے قدموں پہ رہنے چاہیے۔ قبل قدمہ، بار بار حضور کے ہونٹ چومتا رہے۔ اب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور جبریل حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ تو آقا کریم نے کہا کہ جبریل کیسے آنا ہوا؟ وہ کہا آج وہی لے کر تو نہیں آیا اس طرح کی، لیکن رب کا میسج لے کر آیا ہوں۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، پیارے محبوب آپ کا رب آپ کا منتظر ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، یہ لفظ ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک، آپ کے رب کو آپ کے دیدار کا اشتیاق ہے، اشتیاق سے ہی شوق نکلا ہے، آپ کے رب کو آپ کے دیدار کا شوق ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ ایک خود چل کے جاتا ہے، نالین اتار دیتا ہے طور آنے سے پہلے ہی، اور وادی مقدس میں کھڑے ہو کے کہتا ہے رب آرنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب آرنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور خود طلب کر رہا ہے اور جھولی پھیلا کے اللہ کے دیدار کی خیرات مانگ رہا ہے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے کہا کہ
جب کہہ دیا کہ لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے تو حضرت موسیٰ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کا کلام سنا تھا، تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا مزہ کیا ہوگا. تو کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب کیا ہے؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. تو ایک چل کے آیا، خود تقاضا کرتا ہے، جھولی پھیلا کے دیدار مانگتا ہے وہ بھی پیغمبر، اور اسے کہا جا رہا ہے لن ترانی. اور ایک سو رہا ہے اور جبریل کہہ رہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آ جائیے نا، عرش کی گلیاں سجی ہیں آپ کے لیے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ جوشے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کوئی چل کے آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. لیکن حضرت موسیٰ تھے کہ انہوں نے کہا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. پیغمبر بھی تھے اور لاڈلے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو، اس پہاڑ کو دیکھو. انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھنا شروع کیا. تو اللہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو اس پہاڑ پہ ڈالا. قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی. پھر کیا ہوا؟ اللہ کی تجلیات کے وفور میں پہاڑ ٹھہر نہ سکا اور طور کو آگ لگ گئی اور پہاڑ جل گیا. اور اس پہاڑ کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے اس کے اوپر جو تجلیات الہیہ کا عکس پڑا، اس کا ذل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آیا اور وہ تاب نہ لا سکے. خر موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. زمین پہ تشریف فرما ہو گئے اور ایک مدت تک اس کیفیت میں رہے. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے ان کو دوبارہ جو ہے وہ ہوش میں لایا گیا. تو کہا کہ مالک میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں تیرے حضور. جو میں نے تقاضا بھی کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شوق اتنا تھا کہ تقاضا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے تجلی صفاتی، تجلی ذاتی نہیں، میرے جملوں پہ آپ کا غور ہو، تجلی صفاتی بھی نہیں، تجلی صفاتی کا پرتو، عکس، سایہ، ذل پہاڑ پہ ڈالا، اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر. اور پہاڑ پر منعکس ہو کے وہ تجلی پھر حضرت موسیٰ پہ آئی. تو حضرت موسیٰ اس کی بھی تاب نہ لا سکے. اب یہ تو ایک پہلو ہے اور یہ قرآن نے بتایا. اور دوسری جانب میرے حضور نے معراج کی شب کھلی آنکھوں سے، تجلی صفاتی نہیں ہے، تجلی ذاتی کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، بار بار دیکھا. 18 سالوں کے برابر کا عرصہ اس منظر میں رہے. اب وہاں تو خرا موسیٰ صاعقہ ہے نا، اور یہاں کیا ہے؟ قرآن پڑھ لیا، سورہ نجم ہے، ما زاغ البصر وما طغى. اللہ نے کہا محبوب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. ما زاغ البصر وما طغى، یعنی نہ تو آنکھ چندھیائی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی. ایک ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بے باکی سے دیکھنا، وہ بھی نہیں، ادب تھا آنکھ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ تجلیوں کے وفود سے آنکھ چندھیا جاتی ہے. دوپہر کے وقت سورج کی طرف دیکھیں تو چند سیکنڈ کے بعد آپ کی آنکھوں میں پانی اترنے لگے گا، آپ سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے. حالانکہ یہ کتنے پردوں میں ہمارے تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس سورج کے عکس کو بھی ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو وہ جمال خدا کا کیا نور ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ آنکھ چندھیائی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حد ادب سے آگے بڑھی بھی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى. اللہ اکبر. اچھا سنیے، نہ حد ادب سے بڑھی اور نہ چندھیائی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے. وہاں بھی اللہ خود کہہ رہا ہے خرا موسیٰ صاعقہ. یہ تاب نہیں لا سکا اور دیکھو یہ بے ہوشی ہو گئی اور زمین پہ تشریف لے گئے. اور یہاں ہے کہ نہیں آنکھ بھی نہیں جھپکی. دنیا کے اوپر نظر نظارے کی تعریف کرتی ہے، منظر کی تعریف ناظر کرتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوا ہے. جب کوئی منظر آپ دیکھتے ہیں تو آپ آ کے بیان کرتے ہیں کیا منظر تھا. لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، برف پوش وادیاں دیکھتے ہیں، لالا زار، جوئے بال، مرغ زار، کوہساروں کا سلسلہ، پھوٹتے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں اور بل کھاتی ہوئی ندیاں، دریا،
اور وہ پہاڑی حسن، اگے ہوئے درخت، لٹکتے ہوئے خوشے اور رنگ برنگے پھول، انسان بے ساختہ کہتا ہے یار کیا منظر تھا۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آ کے جناب کیا منظر تھا، ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن کائنات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس ناظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغی، کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر، ما زاغ البصر وما طغی۔